آج ہم اسرائیل پیلسٹین کنفلکٹ کی ہسٹری پر ایک گہری نظر ڈالیں گے جو ایک سینچری سے زیادہ پرانا اور بہت ہی کمپلیکس ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس کنفلکٹ کی ہسٹوریکل ایونٹس، پولیٹیکل آئیڈیالوجیز اور وہ امپورٹنٹ لمحات دکھائیں گے جو اس کنفلکٹ کے بڑھنے میں مددگار ثابت ہوئے ہیں۔ ہم اس سفر کو لیٹ 19 سینچری سے لے کر آج تک لے کر چلیں گے۔ اسرائیل پیلسٹین کنفلکٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی اصل وجہ جاننا ہوگی۔ یہ کنفلکٹ کیسے شروع ہوا، زائنزم اور عرب نیشنلزم کیسے ابھر کر سامنے آئے، چلیے اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ 19 سینچری کے آخر میں یورپ میں کئی پولیٹیکل اور سوشل چینجز آ رہی تھیں۔ انہی میں سے ایک تھی زائنزم جو تھیوڈور ہرزل نے شروع کی۔ یہ ایک ایسا پولیٹیکل موومنٹ تھا جس کا مقصد فلسطین میں جوز کے لیے ایک نیشنل ہوم لینڈ بنانا، جو اس وقت آٹومن امپائرز کا حصہ تھا۔ زائنزم کا مقصد تھا یورپ میں جوز کی لگاتار مدد اور ظلم سے نجات دلانا اور انہیں ان کے ببلیکل ہوم لینڈ واپس لانا۔ اسی وقت عربز میں بھی نیشنلزم کا جذبہ جگ رہا تھا اور انہوں نے بھی اپنی آزادی کی طرف قدم بڑھائے، خاص طور پر آٹومن امپائرز اور پھر برٹش کلونیل پاور سے۔ یہ دونوں موومنٹ زائنزم اور عرب نیشنلزم 20 سینچریز کے دوران ایک دوسرے کے اگینسٹ بن گئی، جو اس کنفلکٹ کی بنیاد بنی۔ 1971 میں ورلڈ وار 1 کے دوران برٹش گورنمنٹ نے بیلفور ڈکلیریشن جاری کی، جس میں فلسطین میں جوز کے لیے ایک نیشنل ہوم بنانے کی سپورٹ دی گئی۔ یہ دعویٰ برٹش وار ایفرٹس میں جوش کمیونٹی کی مدد حاصل کرنے کے لیے کی گئی تھی، مگر برٹن نے عرب لیڈرز کو بھی ڈیفرنٹ پرومسز کیے تھے، جیسے شریف حسین آف مکہ کے ساتھ، جس میں انہیں عرب لینڈز کی آزادی کی بات کی گئی تھی اگر وہ آٹومن امپائرز کے خلاف ریوولٹ کرتے ہیں۔ جب آٹومن امپائرز ورلڈ وار 1 میں ہار گئی تو فلسطین پر برٹن کا کنٹرول آ گیا اور یہ نئے ٹینشن کی بنیاد بن گئی۔ جیسے جیسے جوش پاپولیشن بڑھ رہی تھی اور عربوں کے اپنا لینڈ کھو دینے کا خوف دونوں طرف سے ٹینشن کا سبب بنا۔ ورلڈ وار 2 نے ریجن پر گہرا اثر ڈالا۔ ہولوکاسٹ میں 6 ملین جوز کے قتل نے ان کی آزادی اور اپنی زندگی کی امپورٹنس کا پتہ چلوایا، اور اس وقت جوز نے اپنے ہوم لینڈ کی طرف دھیان دینا شروع کیا۔ 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے ایک پارٹیشن پلان پرپوز کیا جس میں فلسطین کو ایک جوش اور ایک عرب اسٹیٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے، یروشلم کو انٹرنیشنل سٹی بنایا جائے۔ یہ پلان جوش لیڈرز نے ایکسیپٹ کر لیا، لیکن عرب لیڈرز نے اسے ریجیکٹ کر دیا، جو کہ ان کے لیے اپنی آزادی کا فیصلہ تھا۔ مئی 1948 میں جب برٹش مینڈیٹ ختم ہوا، اسرائیل نے اپنے اسٹیٹ کے بنانے کا اعلان کر دیا۔ یہ اناؤنسمنٹ امیجیٹلی نیبرنگ عرب کنٹریز کی طرف سے ایک انویژن کا سبب بنا۔ ایجپٹ، جورڈن، سیریا، لبنان اور عراق نے مل کر اسرائیل کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ یہ وار 1949 میں سیز فائر کے ساتھ ختم ہوئی، لیکن اسرائیل نے اپنی ٹیریٹوریز کو ایکسپینڈ کیا اور 7 لاکھ سے زیادہ پیلسٹینینز عرب اپنی جگہ چھوڑ کر ریفیوجی بن گئے۔ اس ایونٹ کو پیلسٹینینز نکبہ یعنی ڈیزاسٹر کہتے ہیں، جس میں انہیں اپنی زمین کھو دی۔ 1948 کے بعد پیلسٹینینز ریفیوجی کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ بہت سی فیملی نیبرنگ عرب کنٹریز میں ریفیوجیز کیمپ میں بس گئیں۔ 1960 تک پیلسٹینین ریزسٹنس گروپ جیسے PLO پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن بھی بن گئی اور عرب ملکوں نے بھی انہیں مدد دینی شروع کر دی۔ 1967 میں 6 ڈے وار ہوئی، جس میں اسرائیل نے آس پاس کے عرب ملکوں کو ہرا کر ویسٹ بینک، غازہ اسٹرپ اور ایسٹ جیروسلم پر اپنا کنٹرول کر لیا۔ یہ ٹیریٹریز آج تک کنفلکٹ کا مین ایشو ہیں۔ یہ وار اس کنفلکٹ کو ایک نئے طریقے سے انٹینسیفائی کرتی ہے۔ اسرائیلی کنٹرول کا اب کافی حصہ پیلسٹینین لینڈز میں بھی تھا۔ 1990s میں ایک نئی امید ملی جب اوسلو ایکارڈز پر سائن کیے گئے، جس میں اسرائیل اور PLO نے ایک دوسرے کو ریکگنائز کیا اور ایک 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف قدم بڑھائے۔ لیکن یہ پیس پروسیس کافی مشکل ہو گیا۔ اسرائیلی سیٹلمنٹس، وائلنس اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے اس پروسیس کو روک دیا۔ 2000s میں سیکنڈ انتفاضہ شروع ہوا، جس میں وائلنس، سوسائڈ بامبنگ اور اسرائیلی ملٹری رسپانسز دیکھے گئے۔ اس وقت فلسطین کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور فیلئر آف نیگوسیشن نے سچویشن کو اور بھی بڑھا دیا۔ آج بھی اسرائیل پیلسٹین کنفلکٹ کا حل نکالنا مشکل ہے،
ویسٹ بینک اور غازہ اسٹرپ کا کنٹرول ڈیوائیڈڈ ہے۔ اسرائیل نے ویسٹ بینک کو آکوپائی کیا ہوا ہے اور غازہ میں حماس کا کنٹرول ہے۔ جیروسلم کا اسٹیٹس، اسرائیلی سیٹلمنٹس، پیلسٹینین ریفیوجیز اور اسرائیل کو ایک جوش اسٹیٹ کے طور پر ریکگنائز کرنا اب بھی مشکل ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔